السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والہ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں ان خوش نصیب بھائیوں اور بہنوں کو جنہیں اللہ رب العزت نے اس سال اپنے گھر کے حج کی توفیق بخشی۔ اسلام کے اندر اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو یہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی اللہ کے گھر میں جانے کی، راستے کی، اپنے گھر والوں کی کفالت کی استطاعت ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں اللہ نے یہ توفیق بخش دی، وگرنہ یہ اتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی، راستہ بھی پرامن ہے، مال بھی ہے، صحت تندرستی بھی ہے، پھر وہ حج نہیں کرتا، اگر وہ خدا نخواستہ اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی مرا یا عیسائی مرا، وہ اسلام کی موت نہیں مرتا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس زندگی کے اندر ہی آپ لوگوں کو چن لیا کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کر کے اس فریضے کو پورا کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے یہ سفر اور اس کے جتنے مناسک ہیں انہیں آسان کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی میں ایک حج کیا۔ وہ حج آپ نے زندگی کے آخری سال ہجرت کے 10ویں سال کیا، اور اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ممکن ہے آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ مل سکوں، اس لیے خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ نبی کریم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ، یہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے جب مدینہ سے نبی کریم نکلنے لگے، انہوں نے ایک بات کا اعلان کیا، کہنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، اور جو کچھ آپ کریں گے میں ہر چیز قلم بند کروں گا، لکھوں گا، تاکہ آنے والے لوگوں کو بتا سکوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا۔ اللہ رب العزت حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اب جو بھی شخص حج کے متعلق کچھ سیکھنا یا جاننا چاہتا ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی وہ حدیث، جو لمبی حدیث ہے جس میں وہ سارا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا گیا ہے، جو نبی کریم نے گھر سے نکل کے حج کر کے گھر واپس آنے تک جو کچھ کیا، اس حدیث کے اندر حضرت جابر نے بیان کیا۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان، چونکہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم سب کے درمیان ایک چیز صرف کامن ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ہم ایک دوسرے کا مسلکی اختلاف کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے علماء سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، ائمہ دین کے متعلق اپنے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے۔ تو میں اللہ کی توفیق سے
کسی مسلک یا گروہ کے تعصب کو ذہن میں رکھ کے نہیں، صرف وہ بات عرض کروں گا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دو چیزیں مد نظر رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات بتلائی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تم میں اکثر مولوی اور صوفی ایسے ہوں گے جو لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکیں گے۔ یہ بات، اور دوسری، اگر میں جو کچھ عرض کروں میں کہوں کہ اللہ نے یہ کہا حالانکہ اللہ نے نہیں کہا، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ نہیں کہا، میں نے وہ نہیں کیا، وہ شخص کہے رسول اللہ نے ایسے کیا ہے، فہو مقعدہ من النار، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اس لیے کسی مسلک کو مد نظر رکھ کے نہیں، کسی گروہ کی حمایت میں نہیں، میں صرف اور صرف وہ بات عرض کروں گا آپ کے سامنے جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے پڑھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حج جو ہے اس کے کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے حج مفرد، یہ صرف حج ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مکہ اور مکہ کے ارد گرد ہیں۔ یہ حج کا سب سے آسان اور اجر کے اعتبار سے کم تر درجہ ہے۔ اہل مکہ عموماً حج مفرد کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ کرنا نہیں، اس لیے اس کے طریقے کے متعلق میں وضاحت نہیں کروں گا۔ دوسرے 2 طریقے جو ہیں، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے حج کی نیت سے نکلے تھے تو آپ نے احرام باندھتے وقت نیت کی تھی حج قران کی۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے، عمرہ کر لیا، تو پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ مجھے جس بات کا اب اللہ نے علم دیا ہے، پہلے ہوتا تو میں حج تمتع کی نیت سے آتا۔ اب جس کے پاس قربانی نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے قربانی لے کے نہیں آیا، تو وہ شخص اپنے نیت کو تبدیل کر لے، حج تمتع کی نیت کر لے۔ سب لوگوں نے نبی کریم کے حکم کے مطابق حج تمتع کی نیت کی، صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے حج قران کیا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ قربانیاں اپنی ساتھ لے کے آئے تھے۔ حج قران کیا ہے؟ یہ حج کے طریقوں میں سب سے مشکل طریقہ ہے کہ اس میں احرام باندھا جاتا ہے حج اور عمرے کی نیت سے اکٹھا، جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، حتیٰ کہ حج کے ایام آ جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد پھر احرام کو کھولا جاتا ہے۔ اس وقت علماء امت اس بات پہ متفق ہیں کہ حج کے 3 طریقوں میں سب سے بہتر اور افضل طریقہ جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ اس لیے آپ ذہن میں رکھیں، تمتع کا مطلب ہے جو فائدے کا ہے، اس میں آسانی بھی ہے اور فائدہ بھی زیادہ ہے۔
تو آپ نے جو حج کرنا ہے انشاءاللہ وہ کون سا کرنا ہے؟ حج تمتع۔ اب میں حج تمتع کے متعلق آپ سے گزارشات کروں گی۔ اس کے 2 سٹیپ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا یہ ناجائز سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ اس طرح مل گیا جس طرح یہ انگلی ایک دوسرے سے مل گئی۔ اب اس حج تمتع کا حصہ ہے عمرہ۔ اب حج تمتع کس طرح کرنا ہے؟ اس کے 2 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ وہ عمرہ ہے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، مختصراً آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں۔ اس کا پہلا سٹیپ عمرہ کرنا۔ عمرہ جب کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد احرام کو کھول کے حلال ہو جانا، اس کے بعد اپنے معمولات زندگی جیسے بھی بسر کر سکتے ہیں کریں۔ جب 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھنا، پھر حج کے مناسک کو ادا کرنا، یہ حج تمتع کے اندر 2 سٹیپ ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب گھر سے نکلتے ہیں، نبی کریم کی سنت کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو جو لٹریچر دیں گے وہ ایک پاکٹ سائز کتاب ہوگی۔ اس کے پہلے صفحے سے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک ہر صفحے پہ آپ کو وہ دعا بھی ملے گی اور اس کی تصویر بھی۔ آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، اگر آپ دعاؤں کو زبانی نہیں یاد کر سکے تو آپ وہ چھوٹی پاکٹ سائز کتاب اپنی پاکٹ میں رکھیں، اسے نکالیں، اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ سب سے پہلے جب آپ گھر سے نکلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اپنے گھر سے کسی بھی سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر کے دروازے پہ ایک فرشتہ سفید جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ سفید جھنڈا جو ہے یہ امن کی علامت ہے۔ جب یہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے بھائی خوش نصیب ہے تو نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا، اب جب تک تو اس سفر میں رہے گا میں تیری حفاظت کروں گا۔ وہ اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے باڈی گارڈ مقرر ہو جاتا ہے جو اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا میں کسی کو گمراہ کروں، یہ ضاد کے ساتھ۔ پھر او اذل او اذل ذا کے ساتھ، میں پھسل جاؤں یا میں کسی کو پھسلاؤں۔ او اظلم او اظلم، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ او اجہل او یجہل علیہ، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے، اے اللہ ان 4 باتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کو ان 4 باتوں میں پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سواری پہ سوار ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تو کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات پاک جس نے اس سواری کو میرے ہاتھ میں مسخر کیا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ،
وگرنہ مجھ میں تو طاقت نہیں تھی میں اسے کنٹرول کر سکوں، اور لوٹ کے مجھے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یہ سمندر پہ جو کشتیاں جہاز چلتے ہیں میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ ابن آدم کو اٹھائے پھرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، گھر والوں پہ آواز بھی نہ پہنچے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر کوئی انسان اپنے سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس پلٹ آتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے یہ دعا پڑھ کے انسان اپنی سواری پہ سوار ہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اسی طرح ایک دوسری دعا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو یہ کوئی بھی دعا پڑھ کے آپ سواری پہ سوار ہوں، چل پڑیں۔ اب آگے ہم کسی بھی اسٹیشن سے، ایئرپورٹ سے جب اپنے سفر کا آغاز کریں گے، یہ بات یاد رکھیں کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جب کوئی انسان جاتا ہے تو زمین کے وسط میں بیت اللہ ہے۔ جس طرح پرکار چلائی جائے نا درمیان میں چیز رکھ کے، وہ چاروں طرف سے ایک جیسی ہوتی ہے، شرق و غرب، شمال و جنوب، ہر طرف سے زمین کا وسط ہے بیت اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقام دنیا کے اندر بتائے ہیں، ان مقام کو میقات کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھ کے آگے چلنا ہے۔ ہم جو ہیں جن کی فلائٹیں آغاز میں جا رہی ہیں، یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہلے جائیں گے، ان کا میقات ذوالحلیفہ ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ سے 7 کلومیٹر باہر جگہ ہے، اسے بیر علی بھی کہتے ہیں، بیر کہتے ہیں کنویں کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں، یہاں آپ کو وہ زمین الاٹ ہوئی تھی جہاں آپ کا کنواں تھا، بیر علی بھی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں سے سیدھا جدہ جائیں گے ان کا میقات ہوگا یلملم، یہ سمندر کے اندر ایک پہاڑی ہے، یہ جہاز کے اترنے سے 35 منٹ پہلے آتا ہے یہ جگہ۔ یہ جہاز کا پائلٹ آپ کو بتائے گا آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے کہ اب سے اتنے منٹ بعد ہم اس میقات کے اوپر سے گزریں گے۔ جب لوگ بحری جہاز پہ جاتے تھے تو اس وقت بحری جہاز اس پہاڑی پہ جا کے لنگر انداز ہوتا تھا، ایک دن پورا رکتا اور وہاں لوگ احرام باندھتے۔ چونکہ جہاز کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے احرام کی چادریں جو ہیں یہ ایئرپورٹ پہ ہی باندھ لینی ہیں۔ اب احرام کی چادریں بڑے بڑے مشکل طریقے علماء بتاتے ہیں۔ جس طرح ہم تہمد باندھتے ہیں اسی طرح مرد کے لیے 2 چادریں ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں دیسی طریقے سے، نبی کریم بھی اسی طرح باندھا کرتے تھے۔ یہ جو مختلف طریقے گھما پھرا کے بتائے جاتے ہیں یہ درست نہیں۔ اگر آپ ان پلوؤں کو اس طرح رکھ کے باندھیں گے تو پھر آپ کا کپڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اگر آپ اسے تھوڑا سا اس طرح کر لیں گے تو یہ آپ کا کپڑا جو ہے یہ بالکل درست ہوگا۔ اب آپ جس طرح مرضی چلیں، آپ کا نہ کپڑا ادھر ہوگا، آپ اللہ کی توفیق سے آپ کا بالکل احرام جو ہے درست حالت میں ہوگا۔ یہ تہمد اسی طرح باندھ لیں، کوئی اس میں بیلٹ باندھنے کی یا ناڑا باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ازار باندھنے کی۔ یہی طریقہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جب کوئی بھی شخص تہمد باندھتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں جی، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جب احرام کا تہمد باندھے نا، اس وقت ہمارے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔
عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے. اب یہ دیکھیں نا، یہ گھما کے سارا باندھا ہوا ہے، اس میں انسان چل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور یہ جو اسی وقت یہ اس طرح چادر کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ جس طرح یہ بکل باندھی ہوئی ہے، اس طرح بکل مار کے انسان اوپر چادر دوسری لے کے اس طرح بکل مار لے. یہ احرام کا صحیح طریقہ ہے. یاد رکھیں، مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے رہنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. حضرت ابو ذر جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 3 بد نصیب کون ہیں جن کے متعلق آپ نے یہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے پہلا فرمایا المسبل الازار، جس بندے کا ازار بند یعنی تہمت ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے. اس لیے چونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، حج کے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو فسق گناہ کے زمرے میں آتا ہو. کیونکہ حج کے لیے 3 شرطیں لگائی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. سیکس کے متعلق کوئی بات سوچنی بھی نہیں. جہاں اللہ نے حلال کیا ہے، یعنی خامد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے خامد حلال ہے، وہاں بھی سیکس کی بات نہیں سوچنی حالت احرام میں. دوسرا ولا فسوق، گناہ کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام ہے نہیں کرنا. ولا جدال، مختلف ذہن کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہا کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں. جو بندہ ان 3 باتوں سے بچ گیا اس کا حج مقبول ہو گیا. اس لیے ان 3 چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ احرام کی صورت ہے. اسی طرح میری عزیز بہنوں بیٹیوں، خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہی احرام ہے. لیکن یاد رکھیں، ہمارا لباس عمومی طور پہ جو شلوار قمیض ہے وہ ہمارے جسم کو کی ساخت صحیح نہیں ڈھانپتا. عموماً عرب لوگ ہماری خواتین کے اس رویے پہ ناراض ہوتے ہیں یا نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اوپر عبایا پہنیں، جس طرح یہ عبایا ہے اس طرح عبایا پہنیں تاکہ ان کا جسم ڈھانپا جا سکے. مردوں کے لیے ٹخنے ننگے کرنے ضروری ہے، خواتین کے لیے ٹخنوں کو ڈھانپنا ضروری ہے. مرد جراب نہیں پہن سکتا، خواتین احرام کی حالت میں جراب پہن سکتی ہیں. اور مرد ایسی جوتی پہنے گا، یہاں ہمارے علماء یہ بہت سختی اور زیادتی کرتے ہیں کہ ساری عمر چپلی نہ پہنی ہو، چپلی پہنا کے بھیجتے ہیں اور پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں. جو آسانی سے آپ جوتا پہن سکتے ہیں پہن سکتے ہیں. کہیں کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ یہ بند خالی ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں. آپ بے شک دنیا بھر کے حجاج کو دیکھیں، انہوں نے ایسے جوتے پہنے ہوتے ہیں جو پب کے اوپر بالکل کور ہوتے ہیں. ہاں ایک بات ہے، نبی کریم نے ایسا جوتا پہننے سے منع فرمایا جس سے ٹخنے ڈھانپے جاتے ہیں. ایک شخص نے یہ بات کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، موزے ہیں. اور موزے آپ نے فرمایا یہاں سے کاٹ لو، یہاں سے کاٹ لو. اور آپ دیکھیں مختلف کمپنیوں نے سینڈلز بنائی ہیں جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہوتی ہیں. آپ وہ سینڈل لے سکتے ہیں، بڑی سافٹ ہوتی ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، حتیٰ کہ فلیٹ بھی پہن سکتے ہیں جو آپ کے پاؤں کو، کیونکہ جن لوگوں کو خدا نخواستہ شوگر ہے یا بڑھاپے یا ان کے پاؤں جو ہیں وہ نرم ہیں، ننگے فرش پہ چلنے کے عادی نہیں ہیں، پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں، اس لیے وہ فلیٹ پہن کے طواف کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. سینڈل پہن کے طواف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یہ احرام کی حالت میں، بعد میں تو آپ جیسے مرضی کر لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تو میری بہنوں، پہلی بات یہ کہ آپ اپنے لباس کے اوپر عبایا پہنیں.
دوسری بات، آپ نے اوپر جو سکارف لینا ہے آپ کے بال سارے ڈھکے ہونے چاہیے، اور آپ کے سر کا گھونگھٹ اتنا آگے ہونا چاہیے کہ وہ نقاب بھی نہ بنے لیکن آپ کا چہرہ پہچانا نہ جا سکے۔ یہ خواتین کیوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ہم مردوں کے قریب جاتی تو اپنے گھونگھٹ کو ایسے کر لیتی کہ تاکہ لوگ ہمارے چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ اس لیے یہ احرام معاملہ ہے، اور احرام کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات، احرام پہننے سے پہلے نبی کریم نے اپنی بغلوں میں خوشبو لگائی۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، اگر ہو بھی تو اسے صاف کر لینا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی خوشبودار چیز نہیں پہننی، اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا۔ اگر خدا نخواستہ بالوں میں ایسی تکلیف ہو گئی ہے، جس طرح ایک صحابی آپ کے پاس آیا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے سر کی جوئیں منہ پہ گر رہی تھی، آپ نے فرمایا اس کی ٹنڈ کرواؤ اور اس کے بعد 3 کاموں میں ایک کرے، یا دم دے، یا صدقہ کرے، اور یا یہ روزے رکھے۔ تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو لیکن ہمیں پہلے سے اس بات کا تدارک کر لینا چاہیے کہ ہمیں دوران احرام ایسی کیفیت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بہت ڈراتے ہیں، جی آپ خارش نہ کریں آپ کے بال ٹوٹ جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ اماں جان اگر خارش ہو تو کیا احرام کی حالت میں خارش کر لینی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں، پاؤں کے ساتھ تمہیں کرنی پڑے تو کر لینا، یعنی خارش کرنا جو فطرت ہے اس سے منع نہیں کیا گیا، اور اس سے اگر خدا نخواستہ نہ دانستہ کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ مرد کو غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ غسل کر سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یا خدا نخواستہ احرام کی چادر ان پہ چھینٹے پڑ گئے، وہ چادریں تبدیل بھی کر سکتا ہے، خواتین بھی اپنا لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لاتے، بیت اللہ سے 20 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام حدیبیہ ہے، وہاں آپ تشریف لاتے اور حدیبیہ کے کنویں پہ آپ غسل کر کے پھر آپ جا کے عمرے کا یا حج کا طواف کرتے۔ اگر کوئی انسان فریش ہونے کے لیے غسل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے جب وہ تشریف لائے تو حالت احرام کے اندر سمندر میں آپ نے نہایا، سمندر کے کنارے کے رستے کو لیا اور وہاں آپ نے غسل کیا۔ حضرت عبید اللہ بن عمر اور حضرت عمر ایک دوسرے کو پکڑ کے غوطے لگوا رہے تھے۔ تو یہ ایسے انسان کے لیے کوئی پابندی والی بات نہیں۔ بعض لوگوں نے ان باتوں کو بہت مشکل بنا دیا، حالانکہ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو آسانیاں ہمیں دی ہیں، ہمیں اس معاملے میں اپنے آپ پہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب جب آپ نے لاہور میں، سیالکوٹ میں یا جس اسٹیشن سے آپ نے تشریف لے جانی ہے، آپ وہاں صرف لباس تبدیل کرنا ہے، احرام کی شرائط ابھی آپ پہ نہیں لاگو ہوئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ انہوں نے یہاں احرام باندھنا ہے جو سیدھا جدے جا رہے ہیں۔ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں انہوں نے احرام نہیں باندھنا، وہ انشاءاللہ مدینہ منورہ میں اپنا وقت گزارنے کے بعد پھر وہ انہیں میقات کی جگہ پہ لے کے جائیں گے، وہاں جا کے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اگر پہلے ہی آپ لباس تبدیل کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اپنے ہوٹل میں نہا کے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وگرنہ اس مسجد ذوالحلیفہ کے اندر ہزاروں واش روم ہیں، آپ وہاں جا کے بھی غسل کر کے آرام سے، بے شک جتنا مرضی رش ہو، آپ کو بڑی آسانی سے واش روم بھی مل جائے گا، نہانے کی جگہ بھی مل جائے گی اور احرام بھی باندھ لیں گے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں معروف ہے احرام کے 2 نفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد احرام باندھا۔ اگر فرض نماز ہے تو آپ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد احرام باندھیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ احرام کی چادریں باندھ لیں۔ پھر اس وقت جب میقات آئے گا، جہاز کا کیپٹن آپ کو بتائے گا اب سے اتنے منٹ بعد ہم میقات سے گزریں گے۔ جب آپ نے میقات پہ پہنچنا ہے، آپ ذرا میقات لے کے آئیں بھائی جان۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینے کا ہے۔ یہ جوفہ، یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ جائیں تو بائیں طرف سمندر کے کنارے شہر ہے جوفہ، ایک یہاں پہ ہے۔ یہ قرن المنازل، یہ طائف میں ہے۔ یہ یلملم، یہ ہمارا میقات ہوگا جب ہم لاہور یا سیالکوٹ سے جائیں گے۔ یہ ذات عرق، یہ مصر اور شام کے لوگوں کا میقات ہے۔ ہمارے لیے یہ دو ہیں، یا یلملم اگر جدہ جائیں گے یا ذوالحلیفہ۔ اگر ہم وائے کی فلائٹ سے جاتے ہیں تو مثال کے طور پہ مسقط یا امارات کی فلائٹ سے جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہمارا میقات قرن المنازل ہوگا۔ یہ جہاز کا عملہ آپ کو انشاءاللہ بتائے گا۔ تو اگر جس وقت یہ جانا ہے تو ہم نے کون سا حج کرنا ہے؟ حج تمتع۔ حج تمتع کا پہلا جز وہ عمرہ ہے۔ جب ہم نے میقات کے اوپر جانا ہے تو نیت کے لفظ کیا ہے؟ اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں ابھی حج کا تذکرہ نہیں ہے، یہ عمرہ پہلا سٹیپ ہے۔ اللہم لبیک عمرتن، اور پھر آپ نے تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری ذات کے لیے حاضر ہوں۔ ان الحمد، تمام تعریف کو لائق اللہ تیری ذات ہے، والنعمت، جتنی نعمتیں ہیں تیری طرف سے ہیں، لک والملک، یہ ساری بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، اس ساری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ خواتین یہ آواز کو اتنا پست رکھیں کہ یہ ان تک رہے، ان کی آواز دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی آواز بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے میقات سے آگے جاتا ہے، اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہر مٹی کا ذرہ، ہر پتھر کی کنکری، ہر درخت کی پتی اور اس کی ٹہنی، ہر پہاڑ کا ذرہ اس کے تحت تلبیہ پکارتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہاں تک کہ آپ نے تلبیہ کو پکارتے ہوئے جانا ہے۔ اور کب تک کرنا ہے؟ پھر آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں آپ کی امیگریشن ہوگی۔ پہلے یہ عمل بہت دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، اب الحمدللہ چند سالوں سے امیگریشن کے معاملے بہت آسان ہو گئے۔ چند لمحوں میں پوری فلائٹ کو وہ کر کے آگے چلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا معلم آپ کو بس میں بٹھائے گا اور آپ کو آپ کے ہوٹل میں لے جائے گا۔ آپ نے اپنے ہوٹل میں جا کے، اگر کیونکہ یہ آپ نے گھر سے نکلنے تھے وہاں تک 22 سے 26 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس کی گھر سے نکلے، ایئرپورٹ پہنچے، وہاں آپ نے بورڈنگ وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے، کئی گھنٹوں کا یہ طویل معاملہ ہے۔ پھر آپ کی 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پھر اتر کے پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں لگے گا، پھر وہاں سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے جدے سے مکہ مکرمہ جانے کے لگیں گے۔ تو یہ سارا 22 سے 26 گھنٹے کا سفر ہو سکتا ہے، اور پھر انسان تھک جاتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، دن اور رات پہ قدرت صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ لوگوں کا ایمان جوش مارتا ہے جلدی سے چلیں، اور بعض اوقات وہ تھک کے چور ہو کے بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کچھ وقت کے لیے آرام کرنا چاہیں، سستانا چاہیں تو سستا سکتے ہیں، آرام کر کے پھر جائیں۔
تاکہ فریش ہو کے عبادت کریں. جب آپ فریش ہو کے عبادت کریں گے تو آپ کو عبادت میں لطف آئے گا, ایک خوبصورت منظر بنے گا. تو پھر اس کے بعد آپ نے جب عمرے کی نیت سے جانا ہے, چاہے آپ ہوٹل سے یا آپ وہاں حرم کے باہر جو واش رومز بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے وضو کرنا ہے. یاد رکھیں 2 چیزوں کے لیے وضو لازم ہے, ایک نماز کے لیے, ایک کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے. یہ دونوں چیزیں بے وضو نہیں ہو سکتی. نماز جس طرح انسان کا وضو خطا ہو جائے تو وہ نکل کے وضو کر کے دوبارہ نماز آغاز کرتا ہے, اسی طرح اگر طواف کرتے ہوئے وضو خطا ہو جائے تو انسان وضو کر کے آ کے دوبارہ شروع سے شروع کرے گا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب وہ نصف سے آگے گزر چکا ہے تو پھر وہ نہیں. اب آپ نے جب جانا ہے اپنے ہوٹل سے وضو کر کے تو بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ کے جب آپ نے اندر قدم رکھنا ہے تو وہی دعا جو ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ پڑھتے ہیں, بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. ایک دعا لمبی بھی ہے جو رسول اللہ نے سکھائی, اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وافتح لی ابواب رحمتک. جب آپ اندر داخل ہوں گے تو یہ آپ 79 نمبر گیٹ ہے, باب فہد بھی کہتے ہیں, گیٹ کا نمبر ہے 79. یہ صرف جن لوگوں نے احرام باندھا ہے وہ اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں, گیٹ نمبر 79 سے. تو آپ نے وہاں سے اندر جانا ہے. جب آپ اس طرح راہداری سے گزر کے آگے جائیں گے تو آپ کو سامنے بیت اللہ نظر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کو دیکھتے, ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ کے جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے. یہ بات معروف تو ہے لیکن اس کا ثبوت نہیں. آپ بیت اللہ چھوڑ کے وہاں جو بھی دعا انشاءاللہ مانگیں گے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے وہ یہ, آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے اور کہتے اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما, اے اللہ اس گھر کے عزت اور شرف میں اور اضافہ فرما. یہ بیت اللہ کے لیے دعا ہے, اپنے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس گھر کی کرامت عزت اور شرف میں اور اضافہ فرما. اس کے بعد آپ نے یہ اندر آنا ہے. یہ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں. یہ یہاں پہ ایک گول چھوٹی سی دیوار ہے جو انسان کے 4 فٹ اوپر ہے. اسے حتیم کہتے ہیں. یہ پہلے کعبۃ اللہ کا حصہ تھا. نبی کریم کے زمانے میں جب بیت اللہ تعمیر ہوا تو ان کے پاس رزق حلال اتنا نہیں تھا کہ وہ سارا تعمیر کر سکتے. انہوں نے اسے چھوڑ دیا, اسے اس طرح بنایا. بعد میں کئی دفعہ پورا بنا, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو تنبیہ کی کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو, جیسا ہے اسے اس حالت میں رہنے دو. اب اس کے اندر جو بھی نماز پڑھے گا وہ اسی طرح ہے جس طرح بیت اللہ کے اندر پڑھتا ہے. اب اس کے 4 کونے ہیں. یہ پہلا کونا, اس پہ ایک چاندی کا خول ہے, اس کے اندر پتھر کی کچھ ٹکڑیاں لاک کے اندر لگائی گئی ہیں. یہ وہ پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں, یعنی کالا پتھر. جب یہ جنت سے آیا تھا اس وقت سفید تھا. ابن آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور یقین کے ساتھ اسے چومے گا قیامت کے دن اللہ اسے 2 ہونٹ اور زبان دیں گے. یہ اس بندے کی ایمان کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے گا. اور حجر اسود کو چومنے کے 4 طریقے ہیں. ایک یہ کہ اس کے ساتھ لگ کے اپنے ہونٹوں کے ساتھ چومنا. ایک یہ ہے ہاتھ لگانا اور ہاتھ کو چومنا. ایک یہ ہے کہ چھڑی کو لگانا اور چھڑی کو چومنا. چوتھا یہ ہے کہ دور سے اشارہ کرنا. ثواب سب کا ایک جیسا ہے, لیکن جب دور سے اشارہ کریں پھر چومنا نہیں ہے. اب اس کے سامنے آنا ہے, اس سید پہ اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, یہ آپ کا استلام شروع ہے پہلا. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ جو عمرے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں, یہ پہلا طواف اسے طواف قدوم کہتے ہیں. طواف
قدوم کہتے ہیں۔ اس طواف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب یہ چادریں اس طرح لی تھی، آپ نے فرمایا اپنا کندھا ننگا کر لو۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کندھے کو اس طرح ننگا کر لینا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جب نبی کریم عمرۃ القضاء کے لیے آئے تو مشرکین آپ کو دیکھ رہے تھے بیٹھے۔ ایک بندے نے پھپتی کسی، کہنے لگا مدینے کے بخار نے ان کے کندھوں کو جھکا دیا ہے، مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا اپنا کندھا باہر نکالو اور اکڑ کے چلو۔ یہ پہلے 3 چکر انہیں رمل کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ یہ ہم نے اس طرح چلنا ہے، رش بھی ہوگا تو تھوڑا سا اچھل کے اس طرح چلنا ہے، یہ رمل ہے۔ یہ طواف قدوم میں ہے صرف، اس کے علاوہ جتنے نفلی طواف کریں گے، طواف زیارت افاضہ کریں گے، طواف وداع کریں گے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ عمرے کے اندر جو پہلا طواف کرنا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ اس کے پہلے 3 چکر جو لگانے ہیں وہ اس طرح، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے ایسا حکم، یہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ انہوں نے یہ طواف کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کس طرح؟ بسم اللہ اللہ اکبر چل پڑنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے ان 4 کلموں سے بہتر اللہ نے کوئی کلمے نہیں وہی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے پڑھتے ہوئے چلتے جانا ہے، یہاں سے شروع ہونا ہے، اور یہ چلتے چلتے جب آپ آئیں گے، یہ چوتھا کونا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، یمن کی طرف کونا۔ اگر اس کونے کو دایاں ہاتھ لگ جائے، اس طرح دایاں ہاتھ لگ جائے تو پڑھنا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، یہ دیکھیں، یہ ان کا یہ دایاں ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں 70,000 فرشتے اس کی اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کا ہاتھ نہیں لگا اسے، تو پھر آپ نے یہ نہیں پڑھنا، اسی طرح گزر جانا ہے۔ پھر اس کونے سے لے کر حجر اسود تک آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ نے سکھائے۔ کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے ایڈ کیے ہیں، لفظ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن رسول اللہ نے نہیں کہے۔ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ عموماً کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، لیکن واللہ باللہ ثم تاللہ یہ لفظ رسول اللہ کے نہیں ہے۔ نبی کریم نے اتنا ہی فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یہاں پہ آ کے دوبارہ اگلا رکن، اگلا شروع کرنے سے پہلے پھر دعا یہی استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یا صرف اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح نماز کی ایک حالت سے دوسری حالت بدلتے ہیں، اسی طرح ایک طواف سے دوسرے طواف میں جب داخل ہوں گے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ کچھ کتابیں آپ کو شاید ملی بھی ہوں گی جس میں ہر چکر کے لیے الگ دعائیں ہیں، یہ بھی معلموں نے لکھی ہوئی ہیں، رسول اللہ سے اس کا ثبوت نہیں۔ ہاں، اگر آپ کوئی بھی دعا مانگیں تو یہ آپ کا حق ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، متعین صرف یہاں سے یہاں تک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دوسرا چکر مکمل ہوا۔ یہ ہم آپ کو جو دیں گے اس میں ایک 7 دانوں کی تسبیح ہے، اس میں ایک رنگ ہے، وہ آپ نے اپنی کسی انگلی میں ڈال دینا ہے، اور ایک ایک دانہ ہر چکر کے بعد، کیونکہ بھول جاتا ہے انسان، آپ نے وہ الگ الگ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو غلطی نہیں لگے گی۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چکر انگلی پہ رکھ کے چکر لگایا، جب یہ مکمل ہوا تو اس پہ رکھ لیا، جب یہ مکمل ہوا تو اس پہ رکھ لیا، جب یہ مکمل ہوا تو اس پہ رکھ لیا، اس طرح بھی آپ 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ اب یہ 3 چکر جو آپ نے رمل لگائے اس طرح، اس کے بعد استباع، نارمل جس طرح انسان چلتا ہے چلے، اور نارمل چلتے ہوئے پھر یہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 4 چکر نال ملی۔ اور یہ 7 چکروں کے اندر
آپ کا کندھا ننگا ہی رہنا چاہیے۔ بعض لوگ 3 چکروں کے بعد ڈھانپ لیتے ہیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آتا ہے وہ 7 چکروں کے اندر آپ کا کندھا ننگا ہی تھا۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد مقام ابراہیم لائیں، بھائی جان مقام ابراہیم لائیں۔ یہ ایک چبوترا ہے، یہ بیت اللہ کے دروازے کے اس طرف ہے تھوڑا سا، یہ درمیان میں چبوترا، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس کے اندر پاؤں کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پہ پورے اترے تو اس وقت کہا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم دنیا کا امام آپ کو مقرر کرتے ہیں، اور آپ کے نقش قدم کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑو۔ اگر ممکن ہے اس کے قریب، ویسے حج کے دنوں میں ممکن نہیں ہوگا، تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ نے پہلے اپنا کندھا ڈھانپ لینا ہے، 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے طواف کی۔ بہنوں نے بھی اسی طرح طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، اور ان 2 رکعتوں میں سنت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ملتزم کو لائیں۔ یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اس کے ساتھ یہ جگہ اور حجر اسود کے درمیان اس جگہ کا نام ہے ملتزم، چمٹنے کی جگہ۔ عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بیت اللہ کا دروازہ ملتزم ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ یہ دروازے سے لے کر یہاں تک حجر اسود تک، یہاں 3 سے 4 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی دائیں گال، دونوں ہاتھ اور اپنا سینہ ساتھ لگا لیتے۔ یہ وہ جگہ ہے، ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ۔ جس طرح بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، اس جگہ پہ چمٹ کے دعا مانگنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور یقین جانیے، آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہاں تک آسانی کے ساتھ پہنچائے۔ اس جگہ پہ جو بھی آپ دعا کریں گے نا، آپ کی دعا رد نہیں جائے گی، چاہے وہ کچھ دیر کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، آپ اس دعا کی قبولیت کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے جو یہاں کی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ رش کی وجہ سے یہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ یہ وقت بھی قبولیت کا ہے۔ اس وقت اس کے بعد پھر آپ نے یہ زمزم پینا ہے۔ یہ پڑے ہوئے ہیں، یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ کسی کولر پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے غیر مبرد، نان کول، یہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ اگر آپ، چونکہ آپ نے جب حج کے لیے تشریف لے جانی ہے، یہ مئی کے آخری دن ہوں گے یا جون ہوں گی، یہ 1991 کے اندر 18 جون کو حج ہوا تھا، اللہ کی توفیق سے میں نے پہلا حج اس وقت کیا تھا، اور اس وقت 33 سال کے بعد 17 جون کو توقع ہے حج بیت اللہ ہونے کی، یعنی اسی جون کے اندر۔ جون کا مہینہ ٹھنڈا پانی پینے کو دل بڑا چاہتا ہے، لیکن فوراً گلا پکڑا جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور غیر مبرد، اگر بہت بھی دل چاہے تو مکس کر کے پی لیں، صرف ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آپ کی صحت کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کوئی حرام حلال والی بات نہیں ہے۔ تو یہ پانی پینے کے بعد آپ نے کچھ پانی اپنے سر پہ بھی بہانا ہے، وہ خواتین ہیں یا مرد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پانی بہانے کے بعد اب اس کے بعد آپ یہ مقام ابراہیم کے بالکل اپوزٹ دیکھیں گے نا، برآمدوں کی طرف، وہاں سے ایک رستہ اندر جاتا ہے، آپ اس رستے سے اندر چلے جائیں۔ جب آپ اندر جائیں گے تو دائیں طرف آپ کو ایک بہت چوڑی سی سلائیڈ نظر آئے گی، اس سلائیڈ پہ چلتے چلتے جب آخر پہ جائیں گے تو آپ اس صفحہ پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے صفحہ سٹارٹ، شروع صفحہ، بدایت الصفحہ، یہاں سے صفحہ شروع ہوتا ہے۔
یہ ایک پہاڑی ہے. اس پہاڑی پہ جب آپ کھڑے ہوں گے, یہ درمیان میں ستون ہے, اس کے قریب کھڑے ہو کے جب آپ, یعنی یہ صفا ہے, آپ اس طرف دیکھیں گے نا, وہ سامنے بیت اللہ نظر آئے گا. آپ نے وہ بیت اللہ کو سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اگر یہ زبانی آیت نہیں آتی تو یہ اوپر لکھی ہوئی ہے, اگر اوپر بھی نہیں تو آپ کو جو کتاب دیں گے اس کا صفحہ کھولیں گے تو یہ لکھی ہوئی آپ کو ملے گی. تو یہاں پہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے. جو آپ کی حاجت ہے, جو آپ کی خواہش ہے, اپنی زبان میں مانگے, جیسے آپ کا من ہے ویسے مانگیں. جب دعا سے دل بھر جائے تو پھر آپ شروع ہو جائیں, ابدأ بما بدا اللہ بی, میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کروایا. تو آپ یہاں یہ آنے والا رستہ ہے بھائی جان, جانے والا دکھائیں. نہیں وہی دکھا دیں بس, ٹھیک ہے. یہاں جب شروع کریں تو کہنا ہے ابدأ بما بدا اللہ بی, میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں اللہ نے شروع کروایا. یہ دائیں طرف جو رستہ ہے اس پہ چل پڑنا ہے. آپ تھوڑا سا چلیں گے نا, اس برآمدہ اس طرح ہے تو یہ لٹکتی ہوئی چھت ہے, اس پہ سبز رنگ کی لائٹیں ہیں. جب آپ یہاں پہ اس کے نیچے پہنچیں گے تو آپ نے بھاگنا شروع کر دینا ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوتی, یہاں آ کے ختم ہوگی, وہاں تک آپ نے بھاگتے ہوئے جانا ہے, مردوں نے, عورتوں نے نہیں. وہاں سے بھاگتے ہوئے. آپ کو میں نے پہلے عرض کیا طواف بیت اللہ پہ وضو شرط ہے, یہاں وضو شرط نہیں ہے. اگر وضو خطا ہو گیا ہے تو آپ اپنا کام جاری رکھیں, آپ کو جانے کی, وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہاں پڑھنا کیا ہے؟ رب اغفر ورحم انت العز الاکرم, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پہ رحم کر دے, تو سب سے زیادہ عزت اور کرامت والا ہے. یہ اور اس کے علاوہ جو دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں, جو تسبیحات اللہ کی تعریف و توصیف کر سکتے ہیں کریں. اور یہاں پھر آپ نارمل چال ہو جائیں, چلتے چلتے آپ مروہ پہ پہنچ جائیں گے. مروہ لائیں جی, یہ مروہ ہے. یہاں پہ آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا, چاروں طرف دیواریں ہیں. وہاں جس طرح یہ مسجد میں لائنیں لگی ہوتی ہیں نا نماز کے لیے, اس طرح آپ کو وہ لائنیں لگی نظر آئیں گی. اس پہ کھڑے ہو کے آپ بیت اللہ کے رخ کی طرف اپنا چہرہ کر لیں. یہاں بھی آپ نے وہی پڑھنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. پھر آپ نے دعا مانگنی ہے. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے وہاں سے دوسرے رستے سے واپس چل پڑنا ہے. جب آپ صفا سے مروہ پہ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا. یہ نہیں کہ واپس آئیں گے تو چکر مکمل ہوگا, صفا سے مروہ پہ پہنچیں گے تو یہ آپ کا چکر مکمل ہو گیا. اب مروہ سے واپس صفا کا سفر ہے. یہاں بھی درمیان میں وہ سبز لائٹیں آئیں گی, جہاں سبز لائٹیں آئیں گی وہاں آپ نے بھاگنا ہے, جہاں لائٹیں نہیں ہوں گی وہاں نارملی چلنا ہے. اور پھر صفا پہ پہنچ کے پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کندھوں تک بلند کرنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. پھر آپ نے دعا کرنی ہے. کئی لوگ سوچتے ہیں لو جی اتنی دعائیں کرنے کی کیا ضرورت. محترم, وہاں دعا کے علاوہ ہم جاتے ہی کس لیے ہیں؟ ہمیں ہر موقع پر دعا کا جو بھی وقت ملے تھوڑی یا زیادہ دعا ضرور کریں, نہ زیادہ لمبی دعائیں کریں.
آپ ہر چکر میں کسی ایک حاجت کو سامنے رکھ لیں، کبھی اپنے والدین کو رکھ لیں، کبھی اپنی اولاد کو رکھ لیں، کبھی اپنی ذات کو رکھ لیں، کبھی اپنے لیے جنت کا سوال رکھ لیں، کبھی جہنم سے آزادی کا رکھ لیں، کوئی ایک دعا پڑھ کے آگے بڑھ جائیں، کوئی بات نہیں۔ وہاں دل بعض اوقات کرتا ہے کہ فٹافٹ ختم کر لوں، لیکن جہاں تک ممکن ہے آپ اطمینان کے ساتھ سارے معاملات کریں۔ اسی طرح پھر آپ مروہ پہ پہنچیں گے، آپ نے یہی کچھ کرنا ہے، مروہ پہ پھر صفا، صفا سے پھر مروہ، مروہ سے پھر صفا، صفا سے مروہ، یہ 7 چکر آپ کے ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کا حج کا پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا، جو حج تمتع کا پہلا حصہ تھا، عمرہ کرنا۔ اب پھر آپ نے 2 کاموں میں ایک کرنا ہے، یا تو اپنے بالوں کو، سارے بالوں کو کٹوانا ہے، قصر کرنی ہے۔ یہ جو تھوڑے تھوڑے لوگ بال کاٹ لیتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے سارے بالوں کو تھوڑا تھوڑا کٹوائیں، جس طرح عموماً آپ اپنی کٹنگ کرواتے ہیں تو سارے بالوں کو تھوڑا تھوڑا کٹ لگواتے ہیں، بال تھوڑے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ مشین بھی بھروا سکتے ہیں یا ٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 15-20 دن ہیں حج کے تو پھر ٹینڈ کروا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ رحم کی دعا مانگی، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بالوں کے نیچے سے ایک پپورے کے برابر بالوں کو کاٹنا ہے۔ یہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں اور ان کا کوئی محرم رشتہ دار بھی کاٹ سکتا ہے۔ خواتین بہنیں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال ہو۔ یہ جب آپ نے عمرہ مکمل کر لیا تو پھر یہ بعض لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد مروہ پہ 2 نفل پڑھتے ہیں، جی شکرانے کے نفل ہیں۔ یہ نفل رسول اللہ نے نہیں پڑھے۔ ہمیں اپنے پاس سے کوئی چیز دین کے امور میں ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں بعض اوقات ان کے سپاہی بڑا غصے ہوتے ہیں کہ یہاں کیوں نفل پڑھے جا رہے ہیں، جب کہ اللہ کا نہ حکم ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پھر یہ کون سا شکرانہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے، اگر خود آپ پہلے مدینہ منورہ گئے ہیں تو اس میں صرف فرق یہ ہوگا کہ یہاں آپ نے احرام اپنے لاہور یا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے باندھا تھا، لیکن جب آپ مدینے میں جائیں گے تو آپ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے آئیں گے، تو اسی طرح آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے بعد آپ جتنے بھی دن ہیں، وہ 1 دن ہے، وہ 1 مہینہ ہے، علی ھذا القیاس جتنے بھی ہیں، آپ مکمل طور پہ کسی قسم کی پابندی سے آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آپ اپنے لباس میں جائیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ حرم کے قریب ہیں، اگر جہاں تک ممکن ہے تو نماز حرم میں آ کے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ، میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 1000 نماز سے بہتر ہے، اور بیت اللہ میں نماز پڑھنا میری مسجد کے نماز سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے، یعنی 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس ثواب کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر نماز کی کوشش، بعض خواتین و حضرات کوشش کرتے ہیں یہ کہ اپنے ہوٹل سے نکلے، سڑک پہ آ کے فٹ پاتھ پہ نماز پڑھی پھر چلے گئے، نہیں، کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہے حرم کے قریب جا کے نماز پڑھی جائے۔ اگر رش کی وجہ سے اندر نہ جا سکے تو الگ بات ہے، وگرنہ کوشش کرنی چاہیے کہ اندر جا کے ہی نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے حج کا۔ حج تمتع کے اندر دوسرا سٹیپ اس طرح ہے کہ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز آپ نے اپنے گھر، عزیزیہ میں ہے تو عزیزیہ میں پڑھیں، اگر آپ حرم کے نزدیک ہیں تو حرم میں پڑھیں، تو نماز کے بعد آپ احرام باندھیں حج کی نیت سے۔ وہ اپنے ہوٹل سے باندھیں، وہ حرم میں جا کے باندھیں یا کسی مسجد میں باندھیں، کہیں بھی باندھ سکتے ہیں آپ۔ وہ احرام آپ نے فجر کی نماز کے بعد باندھنا ہے۔ لیکن معلم حضرات اپنی سہولت کے لیے لوگوں کو رات کو لے جاتے ہیں،
پھر آپ نے اگر احرام باندھنا ہے تو احرام باندھ کے احرام کی نیت نہ کریں. جس طرح آپ نے پہلے لاہور میں صرف لباس تبدیل کیا تھا، اسی طرح آپ اپنا لباس تبدیل کر کے ان کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ مجبوری ہے، انہوں نے آپ کو ہر صورت رات کو لے کے جانا ہے. اگر آپ اپنے معلم کو کہیں، کوشش کر کے ایک گروپ بنا لیں کہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد لے کے جائیں.